اسرائیل کے سرپرست امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کی حمایت کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کر دیا ہے۔ بیت المقدس کی شاہراہوں اور اہم عمارات پر اسرائیلی اور امریکی پرچم ایک ساتھ لہرا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 7 دہائیوں میں یہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی کھلی حمایت کے حوالے سے سب سے بڑی پیش رفت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ مذموم قدم اٹھاتے ہوئے حسب عادت اس بات کا قطعاً خیال نہیں کیا کہ دنیا اسلام اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو اسرائیل کی حمایت اور سرپرستی کے باوجود امریکہ نے کبھی اس حد تک آگے جانے کی جسارت نہیں کی۔ امریکہ نے مئی 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کے وجود میں آتے ہی اسے تسلیم کر لیا تھا۔ جون 1968 میں اردن پر اسرائیلی حملے اور بیت المقدس پر اس کے قبضے کو بھی امریکہ کی درپردہ اعانت حاصل تھی۔ بیت المقدس کو دارالحکومت بنانے کی صہیونی خواہش کی تکمیل کا منصوبہ تدریجاً آگے بڑھایا گیا۔ سوویت روس سے سرد جنگ ویتنام اور پھر افغان جنگ کی وجہ سے امریکہ کو عالم اسلام کی حمایت درکار تھی۔ اس لیے امریکہ نے اپنا یہ ارادہ کبھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیت المقدس کو صہیونی خواہشات کے مطابق اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے۔ مسلم دنیا اسے متنازع مسئلہ کہتی اور مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیتی تو امریکہ بظاہر خاموشی اختیار کر کے وقت گزارتا رہا۔ 1980 میں روس افغان جنگ چھڑتے ہی اقوام متحدہ میں غالباً امریکہ ہی کے خفیہ اعمال پر قرارداد 478 پیش کی گئی، جس میں اسرائیلی دارالحکومت کو القدس منتقل کرنے کی شدید مخالفت کی گئی اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ یہ عالمی قوانین کے منافی ہے۔ امریکہ نے نہ تو قرارداد میں حصہ لیا اور نہ ہی اسے ویٹو کیا۔ یوں قرارداد منظور ہو گئی اور عالم اسلام یہ سمجھنے لگا کہ امریکہ میں انصاف کی کچھ رمق باقی ہے۔ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد وہ بڑا خطرہ دور ہو گیا تھا جس کے لیے امریکہ کو مسلم دنیا کی حمایت چاہیے تھی۔ چنانچہ مقبوضہ بیت المقدس کو، جسے امریکہ روز اول سے صہیونیوں کی جاگیر سمجھتا ہے، اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا منصوبہ آگے بڑھایا جانے لگا۔ جنوری 1989 کو امریکی صدر رونلڈ ریگن نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت مغربی بیت المقدس کی 2,31,000 مربع کلومیٹر وسیع و عریض زمین 99 سال کے لیے سالانہ فقط $1 میں لیز پر دے دیا گیا۔ اسی سال سوویت افواج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہوا، دنیا سرخ ریچھ کے پنجے سے مامون ہوئی اور ساتھ ہی سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا، جس کے بعد امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، دنیا کی واحد سپر پاور کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب امریکہ اسرائیل کی حمایت میں مزید تیزی سے آگے بڑھا۔ 23 اکتوبر 1995 کو امریکی کانگریس نے ایک بل منظور کیا جس کا مقصد امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کے لیے فنڈنگ کی منظوری دینا تھی۔ اس بل پر بحث مئی 1999 تک جاری رہی۔ در حقیقت یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس تھا تاکہ عالم اسلام کا اس پر رد عمل دیکھا جائے، ورنہ سفارت خانے کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا امریکہ کے لیے کوئی اتنا بڑا مالی مسئلہ نہ تھا کہ اس پر اتنی طویل بحث کی جاتی۔ اس دوران دیگر حوالوں سے بھی عالم اسلام کے احتجاج اور قوت مدافعت کو آہستہ آہستہ آزمایا جاتا رہا۔ 7 مارچ 1997 کو مشرقی بیت المقدس میں جبل ابو غنیم پر یہودیوں کی غاصبانہ آباد کاری کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اس کے باوجود امریکی صدور بل کلنٹن، بش سینئر اور بش جونیئر
اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کے فیصلے کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کرتے رہے۔ سال ہر سال تاخیر چلے گئے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ایسا کرنا امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ کو اس وقت ایسا کیا خطرہ تھا جو اب نہیں؟ یہ وہ زمانہ تھا جب عراق، شام، مصر، لیبیا اور ایران کے پاس 2 بڑی عالمی طاقتوں میں سے کسی ایک کے دیے ہوئے اسلحے کے بھرپور ذخائر موجود تھے۔ امریکہ اور سوویت روس اپنے اپنے حلقے کے مسلم ممالک کو لگ بھگ 2 عشروں تک ہتھیاروں سے لیس کرتے رہے تھے۔ ان ممالک کی معاشی حالت بھی مضبوط تھی۔ ان میں صدام جیسا جنگجو بھی تھا جس کی اسرائیل سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ صدام اور اسی طرح قذافی نے اپنی بہت سی حامیوں کے باوجود عراق اور لیبیا کو اہم معاشی طاقت بنا دیا تھا۔ پھر اسی زمانے میں افغانستان میں مجاہدین کی کامیابی نے اسلامی جہاد کا امیج عروج پر پہنچا دیا۔ شیشان اور افغانستان میں مثالی اسلامی مملکتوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگا تھا اور باقی اسلامی دنیا پر بھی اسی کے اثرات پڑ رہے تھے۔ امریکہ ان خطرات کے ہوتے ہوئے پورے عالم اسلام سے بگاڑ مول لینا خطرناک سمجھتا تھا، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ گزشتہ 16 سال میں امریکہ اپنے راستے کے خطرات کو یکے بعد دیگرے دور کر چکا ہے۔ طالبان امارات اسلامی ختم کر دی گئی، قذافی اور صدام کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، شام کے جنگی ہتھیار اپنوں ہی کے خلاف استعمال کرا دیے گئے، ایران کو اپنی پالیسی میں حصہ دار بنا کر مسلم ممالک میں خانہ جنگیاں کرانے کا مشن سونپ دیا گیا، پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے بھارت کو برابر کا شراکت دار بنا کر اسے افغانستان ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ بش اور اوباما اپنے اپنے عہد صدارت میں یہ سارے کام کر گئے تھے۔ اس لیے ٹرمپ کو صدارتی کرسی سنبھالتے وقت بڑا سازگار ماحول ملا۔ اسی لیے اس نے اقتدار پاتے ہی اپنی پالیسیوں سے مسلسل یہی ثابت کیا کہ امریکہ کو اب عالم اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران 25 ستمبر 2016 کو کہا تھا کہ اگر اقتدار ملا تو میں اسرائیلی دارالحکومت بیت المقدس میں منتقل کرا دوں گا۔ اقتدار پانے کے بعد جنوری 2017 میں ٹرمپ نے اسی مسئلے پر بحث شروع کرائی۔ ہر طرح کے اطمینان کے بعد گزشتہ دنوں 6 دسمبر کو اس کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ عالم اسلام میں اس کا شدید رد عمل ہوا ہے، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ سب سے سخت بیان ترک سربراہ اردگان کا آیا ہے، جنہوں نے امریکہ سے تعلقات توڑنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے امریکہ نے نصف صدی سے زائد سوچ بچار اور صبر کے بعد یہ اعلان کیا ہے، تو لگتا نہیں کہ وہ اس سے رجوع کرے گا۔ بات آگے بڑھے گی اور بہت دور تک جائے گی۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کے عالمگیر بادشاہ دجال کی حکومت کا پایہ تخت بیت المقدس ہوگا۔ یہ سب کچھ دجالی حکومت کے قیام کی تمہید ہے۔ امریکی قیادت اس وقت پوری طرح دجال کی ذریت کو خوش کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ طاغوتی طاقتیں اپنی صفیں مرتب کر رہی ہیں اور مسلسل پیش قدمی کی حالت میں ہیں۔ ہم دنیا کی فانی دولت اور جھوٹی شہرت کے لیے باہمی انتشار کو ہوا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کام کرنے دیتے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگلے چند سالوں میں کیا ہوگا اور مشیت الہی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اسی کا فیصلہ ہے کہ تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن ہو۔ آل عمران 139۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کریں، اور سب سے اہم بات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کے لیے ہماری اچھی ویڈیو آتی رہیں۔ شکریہ۔